آزاد کشمیر میں جاری پروٹیسٹ اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے اور لوگ ابھی تک اپنے پروٹیسٹ پہ اپنی ڈیمانڈز کے اوپر یا جو ان کے مطالبات ہیں اس پر قائم کھڑے ہیں، کیونکہ وہ کشمیری عوام ہے، وہ اپنے مطالبات پورے ہونے تک گھر نہیں جائے گی۔ لیکن یہاں پہ حکمرانوں کو ایک چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ ایک شخص، ایک انڈیویجول کشمیری، وہ کیوں اپنی جاب چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے، اپنی وہ فیملی چھوڑ کے جس کے ساتھ وہ اچھا ٹائم گزارتا ہے، اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، وہ ان کے ساتھ چھوڑ کے اپنی رات کو پرسکون بستر چھوڑ کے کیوں سڑک پہ آ جاتا ہے بار بار؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ بار بار سڑکوں پہ آ جاتے ہیں؟ پھر جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کشمیری سڑکوں پہ آ گئے اپنے حقوق کے لیے، بہت سے لوگ داد بھی دیتے ہیں کہ جی کشمیری قوم جیسی غیرت اور جرت مند لوگ ہونے چاہیے جو اپنے پروٹیسٹ کر کے اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان حکمرانوں سے اپنے حقوق کیسے نکلوانے ہیں۔ پھر وہاں پہ کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں سب کچھ تو مل رہا ہے، پھر یہ کیوں پروٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں؟ ان کو آٹا بھی سستا کر کے دیا، ان کو بجلی بھی سستی کر کے دی۔ میں اس بات سے بالکل وہ نہیں کر رہی ہوں، اختلاف نہیں کر رہی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ پنجاب میں اور سندھ میں اس سے بھی بدتر حالات ہیں۔ چلو کشمیریوں کو جو آٹا ملتا ہے وہ خراب لو کوالٹی ہے، لیکن پنجاب میں اور سندھ میں جو لوگ ہیں وہ بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس گڑھے سے یا جس پانی کے تالاب سے ان کی بھینسیں بکریاں پانی پیتی ہیں، اسی جگہ سے انسان بھی پانی پی رہے ہیں، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن صرف فرق ایک چیز کا ہے کشمیری عوام میں اور پاکستانی عوام میں۔ کشمیری جانتے ہیں کہ اپنا حق کیسے لڑ کے لینا ہے یا کیسے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے، جبکہ پاکستانی قوم اس طرح نہیں کرتی ہے۔ وہ بھوکے رہ لے گی، وہ سب کچھ کر لے گی، لیکن وہ چپ کر کے رہے گی۔ لیکن کشمیری عوام جانتی ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کیسے لینے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار جب ان کو لگتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، وہ آپ کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے روڈز پہ نکل آتے ہیں۔ اب رہی بات اس چیز کی کہ یہ بار بار پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں لیکن ان کے مطالبات نہیں پورے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں الیکشنز بھی ہونے والے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا رہے ہیں، لیکن کشمیری عوام سے میرا ایک سوال ہے کہ وہ لوگ جو ابھی آپ کی بات نہیں سن رہے، جو ابھی اس طرح کے بیانات دے رہے تھے کہ جی ان کو تو صحیح رگڑ کے رکھو، ان کو تو صحیح رگڑا لگاؤ، ان کو تو ڈائریکٹ گولیاں ماریں گے، ان کو تو پھانسی پہ لٹکائیں گے اور دس اور دیٹ، کیا یہ لوگ الیکٹ ہونے کے بعد آپ کی بات سنیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایسا سوچے بھی مت کہ یہ الیکٹ ہونے کے بعد آپ کی کوئی بات سنیں گے یا آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ یہ تو آپ نے ابھی پروٹیسٹ شروع کیا نا، 5 سال پہلے دیکھیں، یہ آئے آپ کے پاس، بڑے بڑے دعوے کیے اور ووٹ لیا اور چلے گئے۔ 5 سال تک یہ بالکل نظر نہیں آتے ہیں، یہ 5 سال غائب رہتے ہیں۔ بلکہ آج یہ ایک اور خبر بھی دیکھ رہی تھی کہ آزاد کشمیر کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس میں سے 36 ارب میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، 36 ارب کشمیر کے انفراسٹرکچر یا اس کی ان چیزوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ کشمیر میں روڈز آپ دیکھ لیں، سکولز کی حالت آپ دیکھ لیں، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ہسپتال دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، وہ ان کے عیاشیوں پہ لگ رہا ہے، وہ ان کے محلوں پہ لگ رہا ہے، ان کی بڑی بڑی گاڑیوں پہ لگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے وہ پیسہ۔ اور عوام بے وقوف ہے نا، سوال نہیں کرتی ہے، وہ کالے پائپ لے کے کشمیری چپ ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے بچپن سے میں نے یہی دیکھا کہ جی الیکشنز آ رہے ہیں ہمیں کالے پائپ مل گئے۔ کالے پائپ ایسا کیا ہے کالے پائپ میں کہ آپ لوگ کالے پائپس لے کے بس چپ ہو جاتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں؟ میرے حلقے سے وہ کھڑا ہے شاید پی ایم ایل این کا وہ فاروق حیدر، میں اس کو بالکل ووٹ نہیں دیتی ہوں کیونکہ پی ایم ایل این نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، آزاد کشمیر میرے حلقے میں کچھ نہیں کیا۔ میں پی ٹی آئی کو بھی ووٹ نہیں دوں گی، پی ٹی آئی نے بھی ہمارے لیے کشمیر میں کچھ نہیں کیا۔ اور تیسری آگے پی پی پی، اس نے بھی ہمارے حلقے میں کچھ نہیں کیا۔ ابھی تو پی 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 کی گورنمنٹ تھی، وزیر اعظم بھی اس کا ہے، وہ وزیر اعظم پی 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 کا جو کہہ رہا ہے کہ جی میری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوا، کشمیر کے ساتھ جو بھی کیا وہ آئی جی لیاقت نے کیا ہے۔ جسٹ امیجن، کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ریاست کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کرے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو جو آئی جی ہے اس نے سب کچھ کیا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس چیز کو بہتر طور پہ جانتے ہیں یا لاء کے بارے میں، قانون کے بارے میں زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں، ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو مجھ سے بہت بہتر ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ وزیر اعظم کی پاور کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم آئی جی کے انڈر ہے یا آئی جی وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے؟ کس نے کس کا آرڈر ماننا ہوتا ہے؟ کس نے کس کے کہنے پہ چلنا ہوتا ہے؟ اگر آئی جی وزیر اعظم کے انڈر ہے اور وزیر اعظم نے اس کو کہا ہے کہ تم نے عوام کے اوپر کوئی گولی نہیں چلانی، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے عوام کو نقصان پہنچے، اور پھر بھی اگر آئی جی کر رہا ہے
تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوچنا ہوگا. یہ ایک لمحہ فکری ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی جی کے اوپر دفعہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. کیسے؟ آپ ایک طرف آپ کے کچھ بیانات آ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے کچھ بیانات آ رہے ہیں. اب عوام کیا کرے؟ وہ کس کے اوپر الزام لگائے؟ آئی جی کے اوپر کہ آئی جی نے غلط کیا, یا وزیر اعظم نے غلط کیا ہے, یا وفاق نے غلط کیا ہے؟ کس نے غلط کیا؟ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ابھی بھی حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ عوام آپ کی اپنی, آپ ان کے ٹیکسز کے جو پیسے آ رہے ہیں اس پہ آپ لوگ پل رہے ہیں. آپ کے محل جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں. آپ کی پرسنل جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس سے چل رہی ہوتی ہیں. آپ کی عیاشیاں ہی عوام کے پیسے سے چل رہی ہے. وہی عوام جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا, وہی عوام جس کے گھر میں بجلی نہیں ہوگی, جس کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا, جس کے ماں باپ ہسپتال نہیں جا سکتے ہیں, وہی کشمیری عوام جس کے پیسوں پہ آپ عیاشی کر رہے ہیں, جس کے لیے بجٹ مختص کیا جاتا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں لگا دیتے ہیں آپ لوگ. اور پھر کوئی سوال کرے تو وہ بھی غلط لگتا ہے آپ لوگوں کو. کشمیری عوام سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھ لیں, یہ جو لوگ ابھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں, یہ اگر ابھی آپ کے لیے نہیں بول رہے, ابھی یہ الیکٹ نہیں ہوئے, ابھی یہ آپ کے لیے نہیں بول رہے, تو یہ الیکٹ ہونے کے بعد بھی آپ کے لیے کوئی بات نہیں کریں گے, یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے, یہ آپ کو کوئی ووٹ نہیں دیں گے. رہی بات جو حلقوں میں جیسے انڈیویجولس, کیونکہ کشمیر میں زیادہ تر یا تو برادری سسٹم چلتا ہے کہ یہ ہماری برادری کا تو ہم اس کو ووٹ دیں گے, یا آپ کسی انڈیویجول کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ہمارے اچھے ٹرمز ہیں تو چلو یہ کھڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو ووٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ دیٹس another thing. کرنا کسی نے بھی کچھ نہیں آپ کے لیے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے. آپ ان کو ووٹ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے, جو آپ کے لیے کچھ کریں گے. دعوے سب کریں گے, لیکن آپ ان کو بول دیں کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں آپ ابھی الیکشن سے پہلے ہمیں کروا کے دیں, کیونکہ الیکشن کے بعد تو یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے, پھر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے.